نیند کے بھی کچھ فیزز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ نیند کتنی حصے میں جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے, اس کے کون سے فیزز ہیں؟ میں سمجھنا چاہوں گی کہ ہر عام انسان کو نیند کے بارے میں کمپلیٹلی پتہ چل جائے کہ یہ نیند کیا ہے. دیکھیے اس کو اور ایک میں بڑے ایستھیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو زندگی ہمارے آباء و اجداد گزار رہے تھے جب یہ بجلی اور ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں آئی تھیں, تو آپ دیکھیں جب سن سیٹ ہوا کرتا تھا, جوں سورج غروب ہوتا تھا, لوگ کھانا کھاتے تھے, نماز وغیرہ پڑھ کے اور سو جایا کرتے تھے, اور جوں سورج ابھرنا شروع ہوتا تھا لوگ اٹھ جاتے تھے. بالکل ایسا. اگر آپ اس پیٹرن پہ کام کریں تو یہ ایک نیچر کا بھرپور انرجی کا پیٹرن ہے. یہ آپ کو ایک خوبصورت نیند دیا کرتا تھا, اور اس نیند کے اندر جتنی مشقت پورے دن میں آپ کرتے تھے, جتنی ٹینشنیں آپ کو آیا کرتی تھی, وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جایا کرتی تھی. اور یہ جو تھا سکون کا سائیکل, اس کے بیسکلی 2 حصے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ, نان ریم سلیپ, اور ایک کو ہم کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. اچھا, جب ہم سوتے ہیں مثال کے طور پہ وین وی آر ان بیڈ, تو نان ریم سلیپ جو ہے یہ 3 فیزز میں آتی ہے. پہلے 5-10 منٹ میں ہم کچی نیند میں ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم اس کے بعد زیادہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں, ڈیپ سلیپ میں ہم چلے جاتے ہیں. اصل میں جو سب سے کوالٹیٹیولی اچھی سلیپ ہوتی ہے وہ گہری سلیپ ہوتی ہے. ہمارے یہاں اکثر عورتیں, پیشنٹس, مرد آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری نیند تو ایسی ہے کہ بس کسی نے دروازہ کھول دیا میری نیند کھل گئی. تو اس کا مطلب ہے دے آر ناٹ ان ڈیپ سلیپ. سو دیٹ کائنڈ آف سلیپ از ناٹ گڈ فار یو. مطلب ٹھیک ہے لیکن اٹ از ناٹ ویری اپروپریٹ. تو جو ڈیپ سلیپ ہوتی ہے, یعنی جب آپ سوتے ہیں تو لائٹ سلیپ ہوتی ہے تھوڑی سی, اس کے بعد تھوڑی ڈیپر ہوتی ہے اینڈ ڈیپ. یہ وہ سلیپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی جو برین کے اندر ڈیلٹا ویوز, ہم ویوز کا بھی بعد میں ذکر کریں گے, ڈیلٹا ویوز اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ جب ختم ہوتی ہے تو ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے, کیونکہ پھر آپ سوئچ اوور ہوتے ہیں. یہ اسی طرح کہ جس طرح آپ واپڈا کی بلڈنگ اس کی الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ سوئچ اوور ہو گیا آپ کا یو پی ایس کے اوپر, تو یو فیل لٹل. سو ایکچولی پھر آپ نان ریم سے ایک دم ریم میں آ جاتے ہو. یہ لائٹ سلیپ ہوتی ہے. یہ وہ سلیپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی آپ سمجھ لیں آپ خواب دیکھتے ہیں زیادہ. یہ سلیپ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ زیادہ خراٹے لیتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سوتے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں, کروٹیں زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ وہ سلیپ ہوتی ہے. اور اس سلیپ میں کبھی آپ آزما کے دیکھیے گا, یہ لائٹ سلیپ ہوتی ہے. جس طرح ہاسٹلوں کے اندر ہم رہا کرتے تھے, تو جو لوگ زیادہ زور سے خراٹے لیتے تو ان کو ہم زور سے ڈانٹ ڈپٹ کے اوئے کر کے بولا کرتے تھے, تو آواز کی وجہ سے وہ لائٹ سلیپ ہوتی تھی. دے یوز ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور تو یہ دونوں نیند کا, اب جو پہلی سلیپ ہے جس کو ہم ڈیپ سلیپ کہتے ہیں, دیٹ از اے سائیکل آف 90 منٹس. اوکے. اور اس کے بعد نان ریم جو ہے یہ 15 سے 20 منٹ تک کا سائیکل ہوتا ہے. اب کئیوں کا یہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کم ہو جاتا ہے, لیکن اصولی طور پہ اس کو اسی طرح ہونا چاہیے. اور یہ نیند میں یعنی پوری رات میں 5-4-5-6 سائیکل ہونے چاہیے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیپ سلیپ ہے اس میں چونکہ ساری ریپیئر ہوتی ہے, ہماری پروسیسنگ بھی اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. جو چیزیں ہم یاد کرنا چاہتے ہیں, جو ہم چیزیں دن کو ہم نے سیکھی ہوتی ہیں, ان کو میموری میں بھی تو سیف ہونا چاہیے نا. یہ اس سلیپ میں ہو رہا ہوتا ہے, نان ریم میں. نان ریم میں. ریم میں بھی کسی حد تک کنسالیڈیشن آف میموری ہوتی ہے, بٹ دیٹ از اے بیٹر اینڈ اے پیورسٹ فارم. تو یہ 2 قسم کی جو نیندیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اچھا, میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتی ہوں. آج صبح کا ہی میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں سوئی ہوں, درمیان میں 3 سے 4 دفعہ میں نے اٹھنا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھکاوٹ کے بعد اگر سوؤں تو بالکل پیور نیند آتی ہے, کمپلیٹ نیند آتی ہے کہ میں 6-7 گھنٹوں کے بعد ہی اٹھتی ہوں. نہیں تو درمیان میں نے 3 سے 4 دفعہ اٹھنا ہوتا ہے, اور ہر دفعہ مجھے ایک الگ خواب آیا ہوتا ہے. مطلب میں اٹھی ہوں, ایک خواب ہے,
میں اٹھ کے کسی کو ایک بندہ یا بندی ہوتی ہے جس کو یار میں نے خواب نہیں اچھا دیکھا, جب تک اس نے پوچھنا ہے وہ خواب کیا تھا, میں دوبارہ سو کے اٹھتی ہوں, وہ خواب نیا ہوتا ہے, وہ پچھلے والا بھول جاتا ہے. پچھلے والا میں بالکل بھول گئی ہوں, اور 15 منٹ بعد بے شک میرا, جیسے آج صبح آدھے گھنٹے بعد میری دوبارہ آنکھ کھلی اور وہ پچھلا خواب بھول گیا تھا, نئے والا یاد تھا, نہیں اب یہ والا آیا ہے. تو آدھے گھنٹے بعد بھی مجھے خواب آتا ہے. دیکھیں نا, اس کی بنیادی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ I don't have to say, but I have to say you have a bad sleep. Okay. All right? Okay. And we'll talk about why it is a bad sleep. بالکل. And why people sleep like this. یہ تو کوئی نیند نہ ہوئی نا کہ 2 گھنٹے سوئے. اب ظاہر ہے 2 گھنٹے کے اندر جب آپ سوتے ہو تو you actually don't reach that peak deep sleep. اور آپ لائٹ میں ہوتے ہو اور ریم میں ہوتے ہو زیادہ عرصہ, اور ریم کے اندر آپ کو خواب آتی ہے. اچھا یاد رکھیں کہ وہ خواب جو آپ ریم میں دیکھتے ہو اور فوراً جاگ جاتے ہو آپ, اور جاگنے کے بعد اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی میں یا کوئی کوگنیٹیو ایکٹیویٹی میں یا کوئی سوچ بچار میں چلے جاتے ہو تو وہ خواب دن آٹومیٹکلی آپ بھول جاتے ہو. لیکن اگر آپ را فارم میں رہتے ہو تو یو آفن ریمبر, اور ایسا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو لوگ رات کے یعنی صبح والے پہر میں بار بار سونے کی کوشش کرتے ہیں, ہر بار سوتے ہوئے کوئی چھوٹا موٹا خواب آتا ہے ان کو. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اور تو ایک تو یہ ہو گیا. اب اس سے پہلے جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو سمجھنا کہ جیسے شروع میں نے کہا تھا سکیڈرن سائیکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہمارے برین کی بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے. ہم سب کے اندر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے, کلاک لگی ہوئی ہے. اچھا یہ کلاک جو ہوتی ہے نا یہ جوں چلتی ہے, یہ ہماری نیند اور ہمارے جاگنے کو ہی کنٹرول نہیں کرتی, بلکہ یہ ہمارے ہاضمے کو بھی کنٹرول کرتی ہے, ہمارے ہارمونز کو بھی کنٹرول کرتی ہے, ہماری باڈی کے اندر جو چیزیں رطوبتیں نکلتی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. تو ہم سب کا یہ جو سائیکل ہے, یہ جس کو بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں, یہ سیٹ ہونی چاہیے. اب یہ کس طرح سیٹ ہوتی ہے؟ یہ عام طور پہ جو سیٹ ہوتی ہے نا, جس طرح میں نے کہا جوں شام ڈھلتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ نیند کی طرف اس لیے جاتے ہو کہ اندھیرے کے اندر آپ کا میلاٹونن نکلتا ہے. میلاٹونن از اے ہارمون جو آپ کی باڈی کے اندر نکلتا ہے, اور یہ آپ کو آہستہ آہستہ سلانا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ نیند میں چلے جاتے ہو. پھر جا کے جب آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہو تو پھر خاص طور پہ 5-6 بجے کے قریب اس ٹائم پہ آپ کی باڈی میں کورٹیسول نکلتا ہے. اسی پیریڈ کے اندر آپ کا گروتھ ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہارمونس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں, جو آپ کی ریپیئر میں, آپ کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بایولوجیکل کلاک آپ کی باڈی کو سب کانشیسلی بتا رہی ہوتی ہے کہ اب تم نے نکلنا ہے, اب تم نے نکلنا ہے, اب تم نے نکلنا ہے.